ابابی جی وقار بڑا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے حضرت صاحبزادہ سید نعمان حیدر شاہ صاحب کاظمی، اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں اور ان کے زور بیان میں اور ان کی لہجے کی حلاوتوں کو اللہ پاک سلامت بھی رکھے، اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کی سانس سانس میں ہم اہل سنت کے لیے مزید برکت عطا فرمائے۔ ویسے تو جو مجھے ٹائم سر نے دیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن ایک کلام چھوٹا سا میں پڑھ کر پھر میں ہمارے راولپنڈی سے تشریف لائے ہوئے مہمان ثناخان مصطفیٰ کو دعوت سخن پیش کروں گا۔ پنجابی کا کلام ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ ہر سال میلاد منایا کرتے تھے، میلاد کی محفل منعقد کیا کرتے تھے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ وہ فائنینشل کرائسس کے اندر آ گئی، اس طرح سے رقم نہیں تھی، پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے اپنے اہل خانہ کو بلایا اور بھنے ہوئے چنے منگا کر وہ ان میں تقسیم کر کے حضور کی نعتیں پڑھی، حضور کی سیرت بیان کی۔ رات کو خود تو سو گئے، قسمت جاگ اٹھی، میرے آقا کریم علیہ السلام خواب میں دیدار شریف کروانے کے لیے آ گئے۔ آقا کے سامنے وہی بھنے ہوئے چنے تھے، آقا محبت کے ساتھ وہ تناول کر رہے تھے۔ اور احبابی ذی وقار یقیناً وہ شاعر پڑھ رہے تھے، ایک بچہ نعت پڑھ رہا تھا کہ یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ میرے مصطفیٰ کا کرم ہے۔ ماشے بھی قبول نے اتولے بھی قبول نے۔ جی سمجھ آئیے تو کہہ دیو سبحان اللہ۔ نہیں آ رہا ہے، مزہ نہیں آیا، اور پیار نال کہہ دیو اور محبتوں سے کہہ دے۔ ماشے بھی قبول نے اتولے بھی قبول نے، بول جڑے پیار وچ بولے دے قبول نے۔ شاہ ولی اللہ دے باپ کولو پوچھ لو، آقا نو میلاد والے چھولے بھی قبول نے۔ شاہ ولی اللہ دے باپ کولو پوچھ لو، آقا نو میلاد والے چھولے بھی قبول نے۔ یقیناً میلاد پر اس محلے کے اور محلہ مغربی کے، محلہ مشرقی کے ہر بچے نے مصطفیٰ کی آمد کا جشن اور اپنی جان توڑ کر محنت کر کر یہ کیا ہے۔ انشاءاللہ رب ان کی جوانیوں کو بھی سلامت رکھے گا، ان کے گھروں میں بھی انشاءاللہ رحمت نازل کرے گا۔ میں اسی محبتوں بھرے ماحول میں ہمارے راولپنڈی سے تشریف لائے ہوئے مہمان ثناخان مصطفیٰ جناب عاصم اعجاز صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آقا کریم علیہ السلام کی مدح سرائی سے ہم سب کو بارگاہ نور و علی نور تک لے جائیں۔ بڑی محبت کے ساتھ استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر اور پیار نال یاد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ لبیک کا لگانا ہے اور ذرا جوش و جذبے سے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ثناخان مصطفیٰ جناب عاصم اعجاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ آج تترال کی سرزمین پہ عشاقان مصطفیٰ نے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش کرتے ہوئے اس محفل کا اہتمام کیا۔ اللہ کریم جتنے دوستوں نے اس محفل کو سجانے میں کردار ادا کیا، اللہ سب کی کوششیں کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مالک کائنات سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور میرے نبی کے غلام جہاں جہاں سے اس پاکیزہ محفل میں تشریف لائے، اللہ ہر ایک کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انتہائی احسان مند ہوں حضرت علامہ سعد خضری صاحب اور مفتی پاکستان حضرت علامہ مفتی لیاقت علی نقشبندی صاحب، ہر دو احباب کے حکم نامے میں میری حاضری ہے۔
اللہ میرا آنا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرا آدھا کام تو قبلہ شاہ صاحب نے کر دیا، اب تھوڑی سی میں بھی گزارش کروں گا کہ تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیے، جس کے سامنے خالی جگہ ہے وہ فل کر لیں۔ مہمان ہوں، میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ بزرگ بیٹھے رہیں جہاں ان کا دل ہے وہاں بیٹھے، لیکن جتنے جوان ہیں جن کے سر کے بال کالے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں بھائی تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں۔ آپ ادھر بھی بیٹھے رہیں تو بھی حاضری ہو گئی ہے، آپ حضور کی محفل میں آ گئے ہیں، لیکن ذرا قریب ہو کے بیٹھیں گے تو ایک ذوق کی کیفیت بنے گی، مل جل کے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں اپنی محبتیں پیش کریں گے۔ میں انشاءاللہ وہی وقت لوں گا جو حضرت علامہ صاحب نے مجھے عطا کیا ہے، تو اس میں کافی ہو گیا، لیکن جب ان کا اشارہ ہوگا میں مائک سے جدا ہو جاؤں گا۔ اتنی دیر میں حضرت جی بسم اللہ حضرت علامہ مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہو جائیں گے۔ اب میں اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں، پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں حضور کی نعت کے لیے۔ سادات کرام بیٹھے ہیں، آپ نے ان کی زبان سے ان کے نانا جان کے تذکرے سنے ہیں۔ میں حضور کی بارگاہ میں اپنی نوکری پیش کر رہا ہوں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، جوان بھائی بچے دوست احباب بیٹھے ہیں۔ آئیے ذرا مل کے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں اس عقیدت سے درود پاک پڑھتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں ہمیں ہمارے آقا سماعت فرماتے ہیں۔ ذرا آواز آ جائے محبت سے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کونوں تصورات کہانی میں آ گئے، راز جنوں شگفتہ بیانی میں آ گئے، بوڑھے پلٹ کے دور جوانی میں آ گئے، دریا جو خشک تھے وہ روانی میں آ گئے۔ اللہ نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، سب نوروں کو ملا کے محمد بنا دیا، سب نوروں کو ملا کے محمد بنا دیا، سب نوروں کو ملا کے محمد بنا دیا۔ رب شان والا رب شان والا جن نے سانو رب دسیا، جن نے سانو رب دسیا، جن نے سانو رب دسیا، سونا کملی والا جن نے سانو رب دسیا، جن نے سانو رب دسیا، سونا کملی والا سونا کملی والا جیدہ جگ پروانہ جیدہ جگ پروانہ بابائے زہرا دا، بابائے زہرا دا، حسنین دا نانا بابائے زہرا دا، بابائے زہرا دا، حسنین دا نانا بابائے زہرا دا،
حسنین دا نانائے حسنین دا نانائے سونا سب تو اخیر آیا یار محبت سے بولو نا سبحان اللہ سونا سب تو اخیر آیا سونا سب تو اخیر آیا سونا سب تو اخیر آیا سارے نبی ٹر گئے تے پھر نبیاں دا پیر آیا سارے نبی ٹر گئے تے سارے نبی ٹر گئے تے پھر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سارے نبی ٹر گئے تے پھر نبیاں دا پیر آیا اچھا میرا وجدان کہہ رہا ہے علامہ صاحب اب جو شعر پیش کرنے لگا ہوں یہ شعر ختم ہوگا تو آپ کے مقتدی اس قدر اونچی سبحان اللہ کہیں گے کہ مزہ آ جائے میرے ہاتھ کا اشارہ ہوگا پھر آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہاں پہ آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے ذرا شعر دیکھیے گا شعر کیا ہے سونے دی چین ہوئے کوئی سونے دی چین ہوئے کی او دی شان دساں او جدا پتر حسین ہوئے کی او دی شان دساں او جدا پتر حسین ہوئے پڑھئے ذرا صلی اللہ رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک اسی محبت سے الفت سے عقیدت سے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اونچی آواز سے درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میں بہت آسان نعت سے ابتدا کر رہا ہوں آئیے معروف نعت پاک ہے بہت سے دوستوں کو آتی بھی ہوگی آئیے ذرا مل کے کہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ہاں آ گیا ہے نور لے کے آ گیا ہے نور لے کے ظلمتانوں مٹان والا آ گیا ہے نور لے کے آ گیا ہے نور لے کے ظلمتانوں مٹان والا درد ونڈدا ماڑیاں دے درد ونڈدا ساریاں دے روندیاں نو ہسان والا درد ونڈدا ماڑیاں دے روندیاں نو ہسان والا درد ونڈدا ساریاں دے روندیاں نو ہسان والا آمد مصطفیٰ دونوں ہاتھ اٹھا کے پورا زور لگا کے آمد مصطفیٰ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے کوئی زبان چپ نہ رہے میں دعا دے رہا ہوں یا اللہ جس کا ہاتھ میرے نبی کے نام پہ بلند ہو جائے اللہ اس بندے کو تو کائنات میں بلند کر دے آمد مصطفیٰ
مرحبا درد ونڈدا ماڑیاں دے روندیاں نو ہسان والا اکھ جدوں مصطفیٰ نے کھولی اکھ جدوں مصطفیٰ نے کھولی آمنہ پاک ہنس کے بولی اکھ جدوں مصطفیٰ نے کھولی آمنہ پاک ہنس کے بولی شان دسنی رب نے جس دی شان دسنی رب نے جس دی آ گیا او شان والا شان دسنی رب نے جس دی آ گیا او شان والا کون کون بولے گا آمد مصطفیٰ اچھا بزرگوں کا محفل میں آنا ہمارے لیے باعث اعزاز لیکن جتنے جوان ہیں کوئی بندہ چپ نہ رہے ہاتھ اٹھا کے آمد مصطفیٰ مرحبا درد ونڈدا ماڑیاں دے روندیاں نو ہسان والا ہن حلیمہ غم نہ کر تو ہن حلیمہ غم نہ کر تو بن گئی تاجور تو ہن حلیمہ غم نہ کر تو ہن حلیمہ غم نہ کر تو بن گئی تاجور تو تیرے گھر وچ آ گیا تیرے گھر وچ آ گیا تیرے دکھڑے مکان والا تیرے گھر وچ آ گیا تیرے دکھڑے مکان والا آمد کھڑے ہو کر حضرت صاحبزادہ مفتی لیاقت علی نقشبندی صاحب ہمارے راولپنڈی سے تشریف لائے ہوئے مہمان عالم دین جو کہ یقیناً شیخ الحدیث بھی ہیں شیخ التفسیر بھی ہیں ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی کے بڑے ہی منتظم اور بڑے ہی خوبصورت شخصیت حضور ہم آپ کو اس نور بری بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں ایک دفعہ بھرپور نعروں کے ساتھ استقبال کر پھر تشریف رکھیے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت جناب تشریف رکھیے ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا مفتی اہل سنت مفتی پاکستان مفتی لیاقت علی نقشبندی صاحب آپ تشریف فرما ہو چکے اور چند ہی لمحات کے بعد ہم آپ کے ملفوظات عالیہ سماعت کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو لطف بھی آئے گا اور جو مفتی صاحب بیان کریں گے وہ آپ کو یاد بھی رہے گا توجہ ہے جی اسی ذوق میں لوٹ آئیے جو ذوق آپ کا خاصا ہے میں نعرہ بلند کروں ذرا ہاتھ اٹھا کے جواب دینا ہے آمد مصطفیٰ ماشاءاللہ آمد مصطفیٰ ہن حلیمہ غم نہ کر تو بن گئے تاجور تو تیرے گھر وچ آ گیا آمد مصطفیٰ مرحبا اے غلام بات ٹھیک ہے اے غلام بات ٹھیک ہے آپ دیدہ خدا توفیق اے غلام بات ٹھیک ہے آپ دیدہ خدا توفیق
نعت پڑھدا مصطفیٰ دی نعت سندا مصطفیٰ دی ہووے جیڑا ایمان والا نعت سندا مصطفیٰ دی نعت پڑھدا مصطفیٰ دی ہووے جیڑا ایمان تے حضور نہ غلام نعت پڑھی تے حضور نی نعت سنی تے کہ آہنا کہ آمد مصطفیٰ مرحبا یار کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے سرکار کی آمد کے نعرے کا جواب دینا ہے آمد مصطفیٰ درد بلڈدا ماڑیاں دے درد بلڈدا ساریاں دے روندیاں نو ہسان والا گیا اے نور لے کے ظلمتاں نو مٹان والا ماشاءاللہ ہاں ایک نعت کے چند اشعار اور حضرت علامہ کے بتائے ہوئے ٹائم سے پہلے میں اپنی حاضری مکمل کر رہا ہوں چونکہ مجھے بھی اشتیاق ہے حضرت علامہ کی گفتگو کب شروع ہوگی محبت سے الفت سے عقیدت سے آئیے ذرا مل کے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں نعت پڑھتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ہاں کیا خوب نظارہ ہے سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا گزارا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے تیرا اعجاز کب کا مر جاتا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے مل کے حضور کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا آپ سب کا ذوق ایک طرف بابا جی کا ذوق ایک طرف یہ اگر کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو آپ ذرا ہاتھ اٹھا کے بھی پڑھ سکتے ہیں جتنے جوان بیٹھے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے مولا علی و فاطمہ
فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے کون کون بولے گا یا رسول اللہ جنہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں جنہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں کہ رتبے میں ہے کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے یا رسول اللہ یا اے شہر علم خود آقا علی اس کا ہے دروازہ ہے کوئی بندہ بیٹھا جو ماشاءاللہ مرحبا 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 ماشاءاللہ 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 ذکر علی ہے محبت سے توجہ سے ذرا سنیے گا ہے کوئی بندہ بیٹھا جو نام علی پہ ہاتھ اٹھا کے بول سکے سبحان اللہ شہر علم خود آقا علی اس کا ہے دروازہ تو دروازے سے اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے یا رسول اللہ یا دو تین شعر تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے اور دو تین شعر منقبت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے میں پیش کر کے حاضری مکمل کر رہا ہوں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ جب میں بلند کروں تو ذرا ہاتھ اٹھا کے فوراً سے زندہ باد کی صدا آنی چاہیے توجہ ہے نا ذرا تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ نعرہ بس یہ یاد رکھو ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت اگر میں بلند کروں فوراً سے آپ نے ہاتھ اٹھا کے زندہ باد کی صدا بلند کر دینی ہے محبت سے توجہ رکھیے گا نعرہ بس یہ یاد رکھو ختم نبوت زندہ ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد مولا علی کا نعرہ ہے غوث جلی کا نعرہ ہے یہ مولا علی کا نعرہ ہے غوث جلی کا نعرہ ہے مولا علی کا نعرہ ہے غوث جلی کا نعرہ ہے ولی ولی کا نعرہ ہے یہ اعلان ہمارا ہے لے کر پاک نبی کا نام نعرہ بس یہ رکھو یاد ختم نبوت زندہ باد نبی کا جو مت والا ہے گورا ہے یا کالا ہے نبی کا جو مت والا ہے گورا ہے یا کالا ہے جپتا نبی کی مالا ہے جان لٹانے والا ہے لے کر پاک نبی کا نام نعرہ بس یہ رکھو یاد ختم نبوت زندہ باد ماشاءاللہ مقدر والا بندہ بولے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد
ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد. تین شعر حضرت مولا کائنات کی بارگاہ ناز میں پیش کر رہا ہوں, سنیے گا. گل علی دی کر دیاں ساواں دا سامان ختم ہو ویندائے, قصہ علی دا حاکم نہیں مکدا انسان ختم ہو ویندائے. اے درد در تے ہر دل دا ارمان ختم ہو ویندائے, دوجا پیر رکاب تے نہیں رکھ دے قرآن ختم ہوئے. حسنین کو پھول زہرا کو کلی لکھتا رہا ہوں, اس کوچے کو جنت کی گلی لکھتا رہا ہوں. چوما ہے فرشتوں نے اسی ہاتھ کو حاکم جس ہاتھ سے میں نام علی لکھتا رہا ہوں. کوئی نعرہ مار آئے میں تے ڈبدا ساں, مولا علی مینوں تارے آئے میں تے ڈبدا ساں, او مولا علی مینوں تارے آئے. کریم رب دے کریم جانی, کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی ہے. کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا کچھ جوان دوست میں کہوں گا ذرا ہاتھ اٹھائیں جو نام علی پہ بول سکتے ہیں. جوان دوست اب جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان کی توجہ بھی چاہیے اور علی علی کی صدا بھی چاہیے. خود بھی یاد رکھیے گا جس بندے نے ہاتھ اٹھائے ہیں 2 مرتبہ مصرع ختم ہو علی علی کی صدا آنی چاہیے. کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی ہے. کریم رب دے سب تو پیارا علی علی نو سب تو پیارا علی. بختاں والے نے لوک لوک, اے بختاں والے نے لوک لوک جینا دا نعرہ علی ہے. بختاں والے نے لوک لوک جینا دا نعرہ. زمانے بر تو امیر ہاں میں علی دے دار دا فقیر ہاں میں علی دے دار دا فقیر ہاں میں. زمانے بر تو امیر ہاں میں علی دے دار دا فقیر ہاں میں حیدری ہاں میں حیدری ہاں میں حیدری ہاں میں حیدری ہاں میرا حوالہ میں حیدری ہاں میں حیدری ہاں میرا حوالہ. جو کرنا چاہنا ہے تو عبادت, جو کرنا چاہنا ہے تو عبادت, علی دے چہرے دا کر تصور, علی دے چہرے دا کر تصور, علی دے چہرے دا کر تصور. سران دا کعبہ اے مکے اندر دلان دا کعبہ علی علی. سران دا کعبہ اے مکے اندر دلان دا کعبہ. اور مولا کائنات کے دیوانے کا حضرت علی کی ذات بابرکات پہ یقین دیکھیے یوں کہتا ہے, نہ میں نو دشمن بھی کوئی پرواہ, نہ میں نو طوفان دا کوئی خطرہ, نہ میں نو طوفان دا کوئی خطرہ. جدو بھی
مشکل بنی ہے کوئی، جدوں بھی مشکل بنی ہے کوئی، زبان تے آیا علی ہے، جدوں بھی مشکل بنی ہے کوئی، زبان تے آیا علی ہے، زبان تے آیا۔ میں آپ کی صدا سننا چاہتا ہوں، او بختاں والے نے لوک لوکو جینا دا نعرہ۔ آخری شعر اور آپ سب سے اجازت میں پیش کر رہا ہوں، جیڑا بھی ناصر غلام بنیا او سارے جگ دا امام بنیا، او سارے جگ دا امام بنیا، جیڑا بھی ناصر غلام بنیا او سارے جگ دا امام بنیا، او سارے جگ دا امام بنیا۔ ایگو سا کتباں کلندراں دا، ایگو سا کتباں کلندراں دا ازل تو نعرہ۔ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ نعرے حیدری حیدری حیدری۔ جیڑا بھی ناصر غلام بنیا زمانے بردا امام بنیا، زمانے بردا امام بنیا۔ جیڑا بھی ناصر غلام بنیا زمانے بردا امام بنیا۔ اگلا مصرع ختم ہو، علی علی کی صدا ہاتھ اٹھا کے اتنے زور سے بلند کرنی ہے کہ مزہ آ جائے، پتہ چلے مولا علی کے دیوانے بیٹھے ہیں۔ جیڑا بھی ناصر غلام بنیا زمانے بردا امام بنیا، ایگو سا کتباں کلندراں دا، ایگو سا کتباں کلندراں دا ازل تو نعرہ علی ہے، ایگو سا کتباں کلندراں دا ازل تو نعرہ۔ او بختاں والے نے لوک لوکو جینا دا نعرہ۔ مالک کائنات آپ کا محفل سجانا، ہم سب کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت علامہ سعد خضری صاحب کا شکریہ، اور مفتی پاکستان حضرت علامہ مفتی لیاقت علی نقشبندی صاحب کا شکریہ کہ آپ کے حکم نامے کی تعمیل میں مجھے بھی ان پاکوں کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملا۔ اللہ مجھ سمیت حضور کے ہر غلام کی حاضری قبول فرمائے۔